السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی یہ محترم بھائی نے پوچھا ہے کہ اگر کوئی کل وغیرہ نہیں کرواتا تو وہ ویسے کسی کو بلا کے تقریر کروا لیتا ہے، تو کہتے ہیں جی قرآن و حدیث کی روشنی میں بتائیں کہ یہ ٹھیک ہے۔ جی محترم بھائی، کل 7/40 جس طرح یہ قرآن و سنت میں نہیں ہے، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ ہاں، یہ عمل ایک بناوٹی عمل ہے جو کہ دین کے اندر اضافے کی شکل اختیار کر چکا ہے۔ ہاں، اسی طرح یہ فوتگی کے موقع پر جو ہے وہ تقریر کروانا، وہ مرد آ جائے پڑھنے کے لیے تب بھی، اگر عورت آ جائے، جس طرح کہ ہمارے معاشرے میں عام یہ ہوتا ہے کہ کوئی فوت ہو جائے تو عورتیں اکٹھی ہوئی ہوتی ہیں، تو ایک عورت پڑھنے والی آ جاتی ہے، وہ آ کے لمبی چوڑی تقریر کرتی ہے اور پھر جناب وہ پیسے پوسے بھی اکٹھی کرتی ہے، اس کو پیسے بھی دیے جاتے ہیں۔ تو محترم بھائی، یہ عمل قرآن و سنت میں نہیں ہے، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ آپ یہی دیکھ لیں کہ اگر اس کا کوئی اسلام میں تصور ہوتا، کوئی اس کا ثبوت ہوتا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر کتنے مسلمان فوت ہوئے ہیں، کتنے مسلمان شہید ہوئے ہیں؟ آیا کبھی کسی نے ایسا کام کیا ہے؟ خود جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے بیٹیاں جو ان کی زندگی میں فوت ہو گئی، ساری اولاد فوت ہوئی نبی علیہ السلام کی زندگی میں سوائے حضرت فاطمہ کے، لیکن نبی علیہ السلام نے اپنی اولاد کی وفات پر یہ عمل نہیں کیا۔ صحابہ اکرام دنیا سے جاتے رہے، کسی نے یہ کام نہیں کیا۔ کیا ان کو نہیں پتا تھا کہ جناب ایسا کریں گے تو کسی کو فائدہ ہو جائے گا، اس کے لیے مغفرت کی، میت کے لیے دعا ہو جائے گی، کوئی دین کی بات ہو جائے گی؟ نہیں۔ اس لیے بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ نے ایسا کام نہیں کیا۔ جو آج 1500 سال تقریباً گزر چکے ہیں، آج کے علماء نے، آج کے جہالاء نے یہ ایک نئی رسم ایجاد کر دی ہے۔ جب کوئی فوت ہو جائے تو دوسرے دن جہاں عورتیں اکٹھی بیٹھی ہوتی ہیں، وہاں ایک عورت آتی ہے، وہ آ کے تقریر کرتی ہے، دعا کرتی ہے اجتماعی۔ تو یہ عمل درست نہیں ہے جی۔ اور پھر سالانہ برسی ہوتی ہے میت کی، لوگ رشتہ دار اور دیگر احباب اکٹھے ہوتے ہیں، اس پر بھی جناب اس طرح کا دینی پروگرام بھی ہوتا ہے، کھانا بھی ہوتا ہے۔ تو بھائی یہ بالکل بے بنیاد بات ہے، دین میں اس کا کوئی تصور نہیں ہے، یہ دین اسلام میں ہے ہی نہیں ہے جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میرے علم کے مطابق تو بھائی اس کو بدعت کہنا چاہیے، لوگ کیونکہ اس کو دین سمجھ کے کر رہے ہیں، اس لیے اس کو بدعت ہی سمجھنا چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔